اور بلا کسی تمہید و تاخیر کے بڑے ادب کے ساتھ مقرر شعلہ بیاں ادیب باکمال جناب حضرت مولانا نوشاد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ استاد دارالعلوم وقف دیوبند سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سامعین کو نوازیں۔ دیکھے بہت ہنسی مگر ایسا نہیں ہوا، میں کہہ رہا ہوں سچ، مجھے دھوکہ نہیں ہوا، پیارے نبی کو میں نے تصور میں دیکھ کر آنکھیں جو بند کی تو اندھیرا نہیں ہوا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق اللہ العظیم۔ اس اجلاس کے صدر عالی قدر فخر بہار حضرت مولانا مفتی سعید الرحمن صاحب قاسمی، ناظم امارت شرعیہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ، اجلاس کے سرپرست استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مظاہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس اجلاس کے روح رواں حضرت مولانا مفتی محمد داؤد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور ہمارے بہت سارے محترم علماء کرام، مہمانان اعظام، مداحان رسول اور جلسے کی کامیاب نظامت کرنے والے برادر گرامی جناب مجاہد صاحب حبیبی، اور علاقے کے غیور مسلمانوں، یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ آج ہم لوگ اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ میں اس پروگرام کے انعقاد کے لیے اپنے تمام نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بہت محنت کے ساتھ، جذبے اور حوصلے کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد کیا۔ ضابطے میں میرا رہنا بہت مشکل تھا۔ 17 تاریخ کو پرسوں دلی یونیورسٹی میں میری پی ایچ ڈی کا فائنل وائوا ہے۔ ظاہر ہے اس کے لیے تھیسس کو پڑھنا وڑھنا بھی ہوتا ہے، مگر اپنے نوجوانوں کی خواہش کے احترام میں اور مفتی داؤد صاحب کے حکم پر میں رہا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ بیٹھنا مفید بنا دے اور ہم سب خوب فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ لوگوں کے انداز سے بھی ہمیں یہی لگتا ہے کہ انشاءاللہ مکمل فائدہ اٹھائیں گے، باتوں کو توجہ سے سنیں گے اور انشاءاللہ اس کو عملی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ بخاری شریف میں ایک تذکرہ یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ
جب کسی دوسرے صحابی سے ملتے تھے اور موقع ہوتا تھا کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہم ایمان کی باتیں کریں گے، ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس مجلس کو بھی ایمانی مجلس بنا دے۔ بزرگوں، بڑے بڑے علماء کرام یہاں موجود ہیں، سب کی باتیں اور خطابات سننی ہیں۔ بڑے بڑے شعراء یہاں موجود ہیں جو آج کل دینی محفلوں اور نعتیہ مشاعروں کی زینت بنتے ہیں، سب کو سنیں گے، سب مہمانان ہیں سوائے ہم ہی لوگوں کے، اصل مہمانان تو یہی ہیں، سب کو سننا ہے توجہ سے۔ آج کا بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مسلمان کن حالات سے گزر رہا ہے۔ وہ ملکی حالات کو دیکھتا ہے، وہ عالمی حالات کو دیکھتا ہے، کبھی دل و دماغ پر غصے کی کیفیت آتی ہے، کبھی دل و دماغ پر مایوسی کی کیفیت آتی ہے، کبھی وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کی وجہ سے ستائے جاتے ہیں اور پریشان کیے جاتے ہیں۔ بزرگوں، اس تعلق سے چند باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ جو نسبت ہمیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو رشتہ ہمارا ہے اپنے مذہب سے، جو رشتہ ہمارا ہے اپنے دین سے، جو رشتہ ہمارا ہے اپنے رب سے، رب العالمین سے، وہ رشتہ عظیم ہے، وہ رشتہ عظیم ہے، وہ رشتہ کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، وہ رشتہ صرف دکھاوے کا نہیں ہے، وہ رشتہ دو چار دنوں کا نہیں ہے، وہ رشتہ روح کا رشتہ ہے، وہ زندگی کا رشتہ ہے، وہ رشتہ نہ کبھی ختم ہو سکتا ہے اور نہ وہ رشتہ کبھی کمزور ہو سکتا ہے۔ یہ جو رشتے کی مضبوطی ہے، یہ مومن کو تمام فتنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رکھتی ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کی مضبوطی سے دنیا گھبرائی ہوئی ہے۔ یہ رشتہ ہے جس کو کمزور کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے، فنڈنگ ہو رہی ہے، جس کے لیے بے حیائیوں کا، بے دینیوں کا، الحاد کا، ارتداد کا، فتنوں کا ایک سیلاب امڈ آیا ہے۔ سب کا مقصد، سب کا ٹارگٹ یہی رشتہ ہے۔ تو آخر یہ رشتہ ہے کیسا؟ اور دنیا گھبرائی ہوئی کیوں ہے اس رشتے سے؟ گھبرانا بنتا ہے دنیا کو۔ وجہ یہ ہے کہ جس وقت غار حرا میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اور اس وحی کے ذریعے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر بنائے گئے۔ وہ دن ہے دنیا کی تاریخ کا سب سے انقلابی دن ہے۔ وہ
مسئلہ صرف عقیدے کا نہیں ہے، مسئلہ چند عبادتوں کا نہیں ہے، مسئلہ چند سنتوں کا نہیں ہے، مسئلہ ایک تہذیب کا ہے، مسئلہ ایک انسانیت کا ہے، مسئلہ پوری انسانیت کو صحیح ڈگر پر لانے کا ہے۔ اور جب 3 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر جمع کیا تھا اپنے قبیلے کے لوگوں کو، اور یہ کہہ دیا تھا کہ لوگوں میں نبی بنا دیا گیا ہوں، پہلے اپنے کردار کو پیش کیا کہ لوگوں بتاؤ کہ اگر میں تم سے کہوں کہ ایک فوج ہے جو وادی میں ہے، تمہارے پیچھے ہے، صبح حملہ کرنے والی ہے یا شام میں حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا تھا کہ ہم یقین کریں گے، ما جربنا علیک کذبا، کبھی تمہیں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، سارے لوگوں نے کہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں توحید کی تعلیم دی کہ کہو لا الہ الا اللہ، سنو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، لوگ ناراض ہوئے۔ خاص طور سے ابو لہب نے وہ گستاخانہ جملہ کہا۔ ابو لہب نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، تب کے معنی عربی میں ہلاکت کے آتے ہیں، ہلاکت ہو کیا تم نے اسی لیے جمع کیا تھا؟ تو وہ معاملہ ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دوسری طرف ابو لہب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نہیں ہے، ایک امت ہیں، ایک تہذیب کے نمائندے ہیں، اور جس وقت ابو لہب ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو رد کر رہا ہے، وہ بھی ایک شخص نہیں ہے، وہ ایک تہذیب ہے، وہ ایک کلچر کی نمائندگی کر رہا ہے۔ اسے لگ رہا ہے کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ یہ کم عمر ہے، اسے یہ لگ رہا ہے کہ مکے میں بسنے والے سارے لوگ شرک کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ نئی دعوت لے کر کے آیا ہے، یہ نیا پیغام لے کر کے آیا ہے، یہ اکیلا ہے، ابھی کون اس کو ماننے والا ہے، ابھی کون اس کو سننے والا ہے۔ اسی تیش میں آ کر کے ابو لہب نے حضور کے بارے میں یہ بات کہہ دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب کے جملے کو نوٹ کیا اور پوری سورت نازل فرمائی، کہہ دیا تبت یدا ابی لہب و تب، سمجھا نہ جائے کہ یہ نبی اکیلے ہیں، کوئی یہ سمجھنے کی غلطی نہ کرے کہ یہ تہذیب کمزور ہے، کوئی سمجھنے کی غلطی نہ کرے کہ یہ نسبت کمزور ہے۔ سن لے، یہ وہ تہذیب ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے، یہ وہ دعوت ہے جو رب العالمین کی دعوت ہے۔ اس دعوت کو لے کر اٹھنے والا اگر اکیلا بھی ہو دنیا میں تو اکیلا نہیں ہے، کہ رب العالمین اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ اسلام کا قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے، اسی قوت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ مدینے میں اس طرح کی آیتیں کم نظر آئیں گی، اس لیے کہ مدینے میں مسلمان جمع ہو گئے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو طاقت ہو چکی ہے، اس لیے کہ ہر آواز کا جواب دینے والے موجود ہیں وہاں پر۔ لیکن مکے میں ایسی آیتیں نظر آتی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم تعداد میں کم ہو، اگر تم کمزور ہو، اور اگر تمہیں کوئی کمزور یا کم تر سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے قرآن کے یہ صفحات دکھاؤ اور تم بھی سمجھو کہ تم تعداد میں کمزور ہو کر، کم ہو کر، یا سیاست میں، معیشت میں کمزور ہو کر کمزور نہیں ہو سکتے ہو، اس لیے کہ رشتہ ہمارا رب العالمین سے ہے، رشتہ ہمارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل گزرتا ہے، کہتا ہے سنو تم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضور سے کہہ رہے ہیں۔
حضور سے کہہ رہا ہے تم یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے. حضور کے اخلاق کریمانہ کوئی جواب نہیں دیا. دوبارہ ابو جہل مسجد حرام سے گزرا, دیکھا کہ یہ پھر نماز پڑھ رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز پڑھ رہے ہیں. کہا کہ تمہیں منع نہیں کیا تھا میں نے یہاں پر نماز پڑھنے سے, تم پھر یہاں نماز پڑھنے کے لیے چلے آئے ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار جواب دیا, کہا تم کون ہوتے ہو مجھے اللہ کی عبادت سے روکنے والے؟ جواب دیا تم کون ہوتے ہو مجھے اللہ کی عبادت سے روکنے والے؟ ابو جہل کہتا اتحددنی وانا اکثر الناس نادیا فی الوادی, کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم ہے کہ میں وادی میں, مکہ کی وادی میں سب سے بڑی مجلس والا ہوں. میرے پاس غنڈے ہیں, لٹھیت لوگ ہیں, بڑے بڑے اوباش ہمارے پاس ہیں, تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ حضور نے جواب نہیں دیا, مگر رب العالمین نے جواب دیا اسی سورہ علق میں جس کی 5 آیتیں سب کو یاد ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. اس کے آگے یہی واقعہ شروع ہوتا ہے, کلا ان الانسان لیطغی, انسان سرکشی کرتا ہے, اور رآہ استغنا, جب اسے لگتا ہے کہ وہ مالدار ہو گیا ہے. ارائیت الذی ینہا, کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے, عبدن اذا صلی, ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارائیت ان کذب وتولی, بھلا بتلاؤ یہ روکنے والا جھوٹا ہے اور روگردانی کرنے والا ہے پھر بھی. الم یعلم بان اللہ یرا, کیا اسے نہیں پتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہی, اگر یہ باز نہیں آئے گا, لنصفعا بالناصیہ, ہم اس کی پیشانی کے بال کو پکڑیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ, وہ پیشانی جو جھوٹی ہے, وہ پیشانی جو گنہگار ہے. فلیدع نادیہ, یہ کہتا ہے کہ ہم بڑی مجلس والے ہیں, ہم جتھے والے ہیں, ہم لٹھیت گنڈوں کو رکھتے ہیں. اللہ چیلنج کرتا ہے, اسی جملوں میں چیلنج کرتا ہے, فلیدع نادیہ, بلا لے اپنی مجلس والے کو, بلا لے اپنے گنڈوں کو, تمہاری طاقت ہے, تمہیں حیثیت ہے, نکال کر لے آؤ گھروں سے. فلیدع نادیہ سندعو الزبانیہ, ہم بھی جہنم کے داروغوں کو بلائیں گے, ہم بھی اپنے پیادے کو بلائیں گے, ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے. جی یہ وہ نسبت ہے. اور کیا حکم دیا؟ کلا لا تطعه واسجد واقترب, سجدہ کر لیجئے گا. لا تطعه, بات نہیں مانی جائے گی. جو چاہتے ہیں کہ عبادت نہ ہو رب کی, جو چاہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھی جائے, جو چاہتے ہیں کہ مسجدیں بند ہو جائیں, جو چاہتے ہیں کہ اداروں پر تالے لگ جائیں, جو چاہتے ہیں کہ یہاں یہ نہ کیا جائے وہ نہ کیا جائے. مسلمانوں اس آیت کو اپنے گھروں میں نوٹ کر کے رکھ دینا. لا تطعه, بات نہیں مانی جائے گی, عبادت کی جائے گی, رب کو سجدہ کیا جائے گا, سنت پر عمل کیا جائے گا, شریعت پر عمل کی جائے گی. دنیا ٹس سے مس ہو جائے گی, سورج اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا, آسمان اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہو جائے گا, لیکن یہ عقیدہ کبھی ٹس سے مس نہیں ہونا چاہیے. عبادت ہوگی, رب العالمین کی عبادت ہوگی, اطاعت ہوگی, رحمت للعالمین کی اطاعت ہوگی, رحمت للعالمین کی سنت پر عمل ہوگا. اس نسبت کو ہمیشہ اپنے سینے میں بچا کر کے باقی رکھنا. کیا کہا تھا جگر مراد آبادی نے, کیا کہا تھا؟ کافی ہے مجھے ایک
کافی ہے مجھے نسبت سلطان مدینہ. کیا ہے پہلا مصرع بھائی؟ کچھ کام نہیں مجھ کو جگر اور کسی سے، کچھ کام نہیں مجھ کو جگر اور کسی سے، کچھ کام نہیں مجھ کو جگر اور کسی سے، کافی ہے مجھے نسبت سلطان مدینہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد. بات یہ ہے لوگوں، انبیاء 1,24,000 آئے، لیکن جب ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ نبوت الگ شان کی نبوت ہے، یہ شریعت الگ شان کی شریعت ہے. پہلے جو انبیاء آئے وہ ایک کسی خاص علاقے کے لیے آئے، پہلے جو انبیاء آئے اپنی قوموں کے لیے آئے. قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قرآن کہتا ہے کہ نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، قرآن کہتا ہے کہ ہود کو ان کی قوم کی طرف، صالح کو ان کی قوم کی طرف، شعیب کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. لیکن یہ الگ نبی ہے، یہ رحمت للعالمین ہے. ان کے بارے میں کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں سارے انسانوں کا پیغمبر ہوں. یہ وہ شریعت ہے، یہ وہ رسالت ہے جو کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص خاندان کے لیے نہیں ہے. ایسی شریعت ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اور اسی شریعت میں ہدایت ہے، اسی شریعت میں کامیابی ہے، اسی شریعت میں دنیا اور آخرت کی عزت اور حکمرانی ہے. حضرت الامام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صرف امت کے نبی نہیں ہیں، وہ انبیاء کے بھی نبی ہیں. اور دلیل قائم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں امت کیا کرتی ہے؟ امت ایمان لاتی ہے، امت پیروی کرتی ہے. کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں انبیاء کو بھیجنے سے پہلے سارے انبیاء سے یہ عہد لے لیا تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا اور وہ تمہاری باتوں کی تصدیق کرے گا. تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے، تم اس کی مدد کرو گے. سارے انبیاء نے یہ ایمان کا اقرار کر دیا تھا، اعلان کر دیا تھا کہ اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ان کی مدد کریں گے. ایمان اور مدد یہی کام امت کرتی ہے، یہی وعدہ انبیاء سے لے لیا گیا ہے. سارے انبیاء حضور کی امت ہیں جس طرح ہم حضور کی امت ہیں. بے شک یہ اس شان کے نبی ہیں. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادتیں ہیں، عبادتوں کے جھنڈے ہوں گے. حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اسی جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء ہوں گے. یہ نسبت ہے، یہ عظمت ہے. بزرگوں اس عظمت کو سمجھو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ امت فضیلتوں اور کامیابیوں اور عظمتوں سے مالا مال ہو گئی. میں نے اس دن بھی کہا، پانی دے دینا بھائی، دے دو. میں نے اس دن بھی کہا، آج بھی بچوں نے کہا حضرت وہ کنٹینیو ہو جائے. میں نے کہا دیکھو باتیں اللہ ڈلواتا ہے، میں یقین سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. بے شک. کس شان کے پیغمبر ہیں، کون سی نسبت آپ کو حاصل ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا گیا، قوم کے اندر حضرت نوح موجود ہیں، حضرت
ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو تباہ کیا گیا، حضرت ہود وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا گیا، حضرت صالح وہی موجود ہیں۔ حضرت شعیب کی قوم کو ہلاک کیا گیا، حضرت شعیب وہی موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کو تباہ کیا گیا ہے، اور یہ وہ پیغمبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے کہ جب تک آپ روئے زمین پر رہیں گے کسی کافر کو بھی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہلاک کا مطلب کہ سارے کافروں کو تباہ کرنے والا عذاب، کہ جیسا عذاب پہلی قوموں پر آیا کہ حضرت انبیاء کی موجودگی میں ان کی پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا، پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا، یہ وہ نبی ہے، یہ اس شان کا نبی ہے، یہ وہ رحمت للعالمین ہے کہ ان کی موجودگی میں جب تک وہ روئے زمین پر ہے، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا گیا کہ سارے کافروں کو بھی ایک ساتھ ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ جب تک آپ روئے زمین پر ہیں کافروں کو بھی، سارے کافروں کو بھی ایک ساتھ ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ یہ کیسے کافر ہیں؟ یہ اس درجے کے کافر ہیں کہ اسی صفحے میں سورہ توبہ کے اسی سورہ انفال کے اسی صفحے میں، سورہ توبہ کے اسی صفحے میں اللہ نے اعلان کر دیا، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر ان کافروں کے لیے آپ 70 مرتبہ بھی مغفرت کی دعا کریں گے تو اللہ ان کافروں کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی صفحے پر اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ان کافروں کی کبھی بخشش نہیں ہے، اور اسی صفحے پر اللہ یہ بھی اعلان کرتا ہے کہ جب تک آپ روئے زمین پر ہیں تو آپ کی برکت سے ان کافروں کو ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، زندہ باد۔ یہ اس شان کے نبی ہے بزرگوں، ہمیں نسبت ہے ایسے عظیم الشان پیغمبر سے، اور اس نبی آخر الزمان کی تربیت سے جو امت بنی ہے وہ امت کوئی ہلکی پھلکی امت نہیں ہے۔ یہ امت کمزور ہو سکتی ہے، انسان کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، یہ امت بھی کبھی تھک جاتی ہے، کبھی اس پر بھی نیند طاری ہو جاتی ہے، کبھی اونگ ہو جاتی ہے، لیکن حضور خود فرماتے ہیں جی اپنی امت پر بھروسہ ہے میاں، آپ پر بھروسہ ہے، حضور کو آپ پر بھروسہ ہے۔ معراج میں جاتے ہیں، 50 نمازیں لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روکتے ہیں کہ میری امت تو 2 نماز نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت بھی نہیں پڑھ سکے گی، جائیے کچھ کم کرا لیجئے۔ حضور جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات حضور سے کہی، کیا ہمارے حضور اس بات کو پہلے سے نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، پہلے سے جانتے تھے، مگر انہیں اعتماد تھا اپنی امت پر کہ میری تربیت اور میری تعلیم کے نتیجے میں جو امت بنے گی 50 نمازیں پڑھنا بھی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بھروسہ تھا، اپنے امت پر بھروسہ تھا، اسی بھروسے کی خاطر 50 نمازوں کا تحفہ بھی لے کر اتر رہے۔ تو واپس کیوں گئے؟ واپس اس لیے گئے کہ امت پر شفقت بھی تو ہے، شفقت بھی ہے، امت کے حال پر شفقت بھی کرنا ہے، ترس بھی کھانا ہے، رحم بھی کرنا ہے۔ کئی سارے اچھے کام کو حضور نے امت پر شفقت کی خاطر چھوڑ دیا۔ حضور فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میری امت پر مشقت کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں مسواک کو ہر نماز کے لیے فرض کر دیتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھی،
چوتھے دن مدینہ کے سارے علاقے میں خبر پہنچ گئی کہ بھائی ایک خاص نماز تراویح مسجد نبوی میں ہو رہی ہے، صحابہ مسجدوں میں جمع ہے، مسجد بھر گئی ہے، حضور کمرے میں ہیں، صحابہ کھانس رہے ہیں، صحابہ آواز دے رہے ہیں، آواز تو نہیں دے رہے، کھانس رہے ہیں، حضور کو گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ تیار ہیں، حضور نہیں نکلے۔ کہا مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں نماز تراویح تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں، حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو حکم آسمان سے اترتا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حکم وہ ہے جو اللہ خود حکم بنا کر کے اتارتا ہے، ایک حکم وہ ہے جو نبی کی خواہش کی وجہ سے حکم آسمان سے اترتا ہے۔ تحویل قبلہ مسلمانوں کا شروع میں بیت المقدس تھا، بعد میں خانہ کعبہ کر دیا۔ قرآن نے جب تحویل قبلہ کا حکم دیا ہے، قرآن اس کو نوٹ کرتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا ہم بار بار دیکھ رہے تھے۔ حضور کو یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے خواہش کے احترام میں خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کبھی حکم آسمان سے آتا ہے امت کے شوق میں حکم آتا ہے۔ یہ وہ امت ہے جس کے شوق کا، جس کی خواہش کا اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر لحاظ کرتا ہے۔ حضور کہتے ہیں تمہارے اندر تراویح کا اتنا شوق تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ آسمان سے اس کو فرض نہ کر دیا جائے۔ شفقت کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ جب آخر میں 5 نمازیں رہ جاتی ہیں، حضرت موسیٰ پھر کہتے ہیں میری امت تو 2 ہی رکعت، 2 نماز نہیں پڑھ سکی۔ کہا کہ نہیں، اب میں نہیں جاؤں گا، مجھے اپنی امت پر بھروسہ ہے، میری امت 5 نمازیں پڑھے گی۔ اور بزرگوں، یہ جو نماز ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتے کو روزانہ تازہ کرتا ہے۔ آپ کی جب ملاقات ہوتی ہے بہت دنوں کے بعد، کہتے ہیں بہت دنوں بعد ملے، جب ملاقات ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ بھائی اس جیسا دوست ساتھی کوئی نہیں۔ جب سفر میں چلا گیا، نظر سے دور ہو گیا تو نہ فون ہے، نہ حال ہے، نہ چال ہے، سامنے ہی سارا رشتہ ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ کا یہ رشتہ جو رب العالمین سے ہے، آپ کا جو یہ رشتہ رحمت للعالمین سے ہے، اس رشتے کی مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزانہ 5 نمازیں رکھی ہیں، اور یہ 5 نمازیں تحفہ ہیں۔ مسلمانوں، اپنے حالات پر غور کرو، ہم نے کتنی کوتاہیاں کی، ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی، ہم نے کتنے فرائض چھوڑے، ہم نے کیسی غفلتوں والے کام کیے۔ توبہ کرو، وقت ہے، توبہ کرو۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آنے والا ہے، ابھی سے ارادے کر لیجئے۔ یہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ نہیں ہے، یہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہماری تربیت کے لیے ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنی پچھلی زندگی کی کوتاہیوں کی بھرپائی کر سکتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم عبادات، معاملات، تمام چیزوں کو صحیح طریقے پر انجام دینے کا عہد کر لیں۔ بزرگوں، حدیث میں آیا ہے کہ آدمی جب کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ثواب اسی وقت سے لکھا جاتا ہے۔ آپ ارادہ کر لیں کہ ساری نماز با جماعت پڑھیں گے، ارادہ کر لیں کہ تلاوت قرآن کریں گے، ارادہ کر لیں کہ ذکر کریں گے، تسبیح پڑھیں گے، استغفار کریں گے، تمام نیکیوں کے ارادے کر لیجئے، ابھی سے ثواب لکھنا شروع ہو جائے گا۔ معراج میں 7ویں آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور بھی باتیں ہوتی ہیں،
ان باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا محمد اقری امتک منی السلام، اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کیجئے، وَأَخْبِرْهُمْ انہیں بتائیے ان الجنت طیبۃ الارض عذبۃ الماء، جنت کی زمین عمدہ ہے، جنت کا پانی میٹھا ہے، وَأَنَّهَا قِيعَانٌ اور جنت میں ابھی بہت سی خالی جگہیں ہیں، وَإِنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور وہ جو خالی جگہیں ہیں اس کے جو پودے ہیں وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کون سی امت ہے بھائی؟ یہ وہ امت ہے کہ ساتویں آسمان پر دو عظیم الشان پیغمبر کی ملاقات ہوتی ہے، اس ملاقات میں چرچا امت کا ہے، سلام امت کو ہے، نصیحت امت کو ہے، مشورہ امت کو ہے۔ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اللہ آج کا دور تہذیبوں کے تقابل کا دور ہے۔ یہ جو قوانین آ رہے ہیں اداروں میں، وندے ماترم ہوگا، تمہاری حرکت کہاں گئی؟ ایک اسکول میں وندے ماترم کو لازم کیا گیا تھا۔ میں ایک جلسے میں علاقے میں آیا تھا، میں نے جلسے میں گفتگو کی تھی، اس کے بعد میں نے کچھ تحریریں لکھی تھیں، آسمان سر پر اٹھا لیا تھا آپ نے۔ آج سرکاری نگرانی میں یہ ہو رہا ہے، ہم کہاں ہیں؟ آج ہماری فکر کہاں ہے؟ ایک وقت تھا کہ دینی تعلیم، عصری تعلیم کے مسئلے چلا کرتے تھے، جلسوں میں گفتگو ہوتی تھی، یہ تعلیم وہ تعلیم، وہ تعلیم وہ انداز اور وہ غور و فکر کا انداز شروع سے غلط تھا۔ حضرت الامام مولانا محمد قاسم نانوتوی نے 1290 کے دارالعلوم دیوبند کے پہلے تقسیم اسناد کے جلسے میں کہا تھا، دارالعلوم دیوبند کے فاضل دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد اگر یونیورسٹیوں میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں تو ان کے کمال میں اضافہ ہوگا۔ اللہ دارالعلوم دیوبند نے کبھی علم کو تقسیم نہیں کیا، وہ بعد کے لوگوں نے کیا، لیکن ضرورت اب کیا ہے؟ اب سوچو، مسئلہ تعلیم، دینی تعلیم، عصری تعلیم کا نہیں ہے، مسئلہ اسلامی تربیت اور مسئلہ اسلامی ماحول کا ہے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت میں ایک گاؤں میں گیا، علاقے کا گاؤں ہے، نام نہیں لوں گا، میں گیا اپنے رشتہ دار کے یہاں، اس کا بیٹا گھر سے نکلا، میرے پیر کو چھوا، سلام کرتے ہوئے پیر کو چھو رہا ہے۔ سوچو، غور کیجئے، اپنے ادارے قائم کیجئے، اپنے اسکول قائم کیجئے، اور جو اسکول چل رہے ہیں ابھی بھی بہت کم ہے، یہ نہیں کہ یہاں بھی ہو گیا، بہت کم ہے اسکول، مکاتب قائم کیجئے، اپنا نظام خود بنائیے۔ اپنا نظام اگر نہیں بنائیں گے، دنیا کے حالات نے ثابت کر دیا ہے کہ مسلم قوم جب تک تعلیم پر نہیں آئے گی، جب تک تعلیم کو مضبوطی سے نہیں پکڑے گی، تب تک مسلم قوم کی ترقی مشکل ہے۔ مسلمانوں، تہذیبیں ہیں، کلچر ہیں، سیولائزیشنز ہیں، ہندوستان میں ہیں، باہر ہیں، ساری تہذیبوں کی فائلیں کھل رہی ہیں، ساری تہذیبیں ننگی ہو چکی ہیں، ساری تہذیبوں کا، ساری حکومتوں کے نظام کا، سسٹمز کا
دنیا نے تجربہ کیا، دنیا نے سوشلزم کا تجربہ کیا، دنیا نے کمیونزم کا تجربہ کیا، دنیا نے کیپٹلزم کا تجربہ کیا، اور دنیا نے سیکولرزم کا بھی تجربہ کیا، اور جہاں جہاں پر ابھی بھی کنگڈم نظام ہے سب کا تجربہ کیا۔ سارے تجربے یہی بتاتے ہیں کہ یہ سارے سسٹمز، یہ سارے نظام انسانیت کو اس کی خوشی دینے میں، انسانیت کو راحت دینے میں، انسانیت کو آرام دینے میں، انسانیت کی خدمت کرنے میں سارے سسٹمز ناکام رہے ہیں۔ آپ کے پاس تعلیم ہے، قرآن کریم جیسا دستور ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی آخر الزمان ہے، جس کے دامن سے وابستہ ہونے میں دنیا سے لے کر آخرت تک کامیابی ہے۔ ذرا یاد کرو نا، سب سے آخری امت ہو تم، لیکن جب حساب و کتاب کا وقت آتا ہے سب سے پہلے حساب و کتاب امت محمدیہ سے ہوتا ہے۔ جب پل صراط پر سے گزرنے کا ٹائم آتا ہے سب سے پہلے امت محمدیہ پل صراط پار کرتی ہے۔ جب جنت میں داخلے کا موقع آتا ہے سب سے پہلے امت محمدیہ جنت میں جاتی ہے۔ کس نسبت سے یہ احترام اور یہ مقام ملا ہوا ہے؟ کس نسبت سے؟ اگر یہی طے کر دیا جائے کہ سب سے آخری امت ہے، سب سے آخر میں حساب و کتاب ہوگا، آخری امت ہے آخر میں پل صراط پار کرے گی، آخری امت ہے آخر میں جنت میں جائے گی، بتاؤ تمہارا نمبر کب آئے گا؟ اس لیے اپنی نسبت کو مضبوطی سے تھامو۔ رمضان آ رہا ہے، ابھی سے ارادے کرو، کرتے ہیں ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھائیے، ارادے کیجئے۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی مختصر ہے۔ جب مرنے کا وقت آئے گا تو دنیا کی حقیقت کھل جائے گی، حساب و کتاب ہونا ہے۔ بہت گناہ کیے، بہت غفلت کی ہم نے، بہت سنتیں چھوڑی ہم نے، اپنی تمام غلطیوں پر شرمندگی کا اظہار کیجئے، پختہ ارادہ کیجئے۔ اے اللہ، سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ ساری نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے۔ اے اللہ، اپنی سستی کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کا ہم نے لحاظ نہیں رکھا، آئندہ ارادہ کرتے ہیں۔ اے اللہ توفیق دے دیجئے کہ ہماری زندگی، ذاتی زندگی، گھریلو زندگی، سماجی زندگی ساری سنت اور شریعت کے مطابق ہم گزاریں گے انشاءاللہ۔ ارادہ کر لیجئے، اللہ توفیق دے گا۔ علماء کرام کے بیانات ہوں گے، ابھی سب کو سننا ہے، سب سے فائدہ اٹھانا ہے۔ میں نے زیادہ ہی بول لیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ابھی باتیں ہونی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں سے ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔